الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى في مقام آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی عظیم الشان نعمت اور دولت سے مالا مال فرمایا اور دنیا کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع اور مواسم متعین فرمائے اور ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جس کے واسطے سے ہم اور آپ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکیں
یہ تمام نعمتیں اور یہ اللہ رب العالمین کے تمام انعامات جو ہماری اور آپ کی زندگی میں روزمرہ نازل ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ تسبیح و تحلیل، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں لگے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور شکر و احسان کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کائنات میں بھیجے گئے ان تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نیکیوں اور بندگیوں کے راستے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شاہراہ ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ اور اس کی ترغیب ملی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں اپنے پیارے نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک خصوصی بات کا اور انبیاء کرام کی خصوصی صفت کا اور ان کے امتیازی وصف کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نبیوں کی سب سے بڑی صفت اور خاصیت یہ تھی کہ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آتا، جب بھی اچھائی کا کوئی کام آتا، خیر اور بھلائی کا کوئی دن اور موقع ان کو نصیب ہوتا، تو اس میں وہ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، سبقت لے جانے والے تھے، اور آگے بڑھ کر کے نیکی کے کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے والے تھے، اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو اور اپنی زندگی کے جد و جہد اور محنتوں کو نیکی کے راستے میں لگانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں خوشی کے موقع پر اور دکھ کے موقع پر، پریشانی اور خوشحالی دونوں کے مواقع پر، جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی یا سکھوں کا، خوشحالیوں کا دور اور وقت آتا، تو وہ ہمیں ہی پکارتے تھے، اللہ رب العالمین کے در پر لو لگاتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہماری عبادت اور بندگی میں وہ پورے دل اور جان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی وہ مثالی صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر اور ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں نیک لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ اللہ رب العالمین کی جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کے بعد صفات کا تذکرہ کیا۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں بنائی ہوئی نعمتوں کا اور ان بالا خانوں کا اور ان تمام خوبصورت جگہوں کا استعمال کریں گے جو اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر عظیم الشان نعمتوں کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ تو ان نعمتوں کا اور جنت کے صفات کا، جنتی لوگوں کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
اور انہی جیسے نیکی کے کاموں میں جنت میں جانے والے لے جانے والے اعمال اور نیکیوں کے سلسلے میں اور جنتی لوگوں کے اچھے صفات اور امتیازی خواص کے سلسلے میں چاہیے کہ آگے بڑھنے والے، کمپٹیشن کرنے والے، مقابلہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے والے لوگ آگے بڑھیں۔ گویا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ نبیوں کی یہ صفت رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں چاہے عبادت کا موقع ہو، چاہے نیکی کا موقع ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی کی وہ تمام شکلیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ رکوع اور سجود کی شکل میں ہو، چاہے دعاؤں کو مانگنے کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے وہ تمام طریقے جو اللہ رب العالمین نے ان کو نیکیوں کے عطا کیے تھے، جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آتا، کسی نیکی کو انجام دینے کا معاملہ پیش آتا، تو انبیاء کرام صف اول میں رہتے، ہمیشہ نیکی کے اندر آگے بڑھ کر کے اس نیکی کو انجام دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ان تمام نیک لوگوں کے صفات کا تذکرہ کیا ہے جو نبیوں کے نقش قدم پر جانے والے ہیں، ان جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے جنت کے مستحق بننے والے ہیں، کہ ان کو جنت کی یہ بڑی نعمت اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جب بھی نیکی کا کوئی موقع آیا، عبادت کا کوئی موقع آیا، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا کوئی موقع آیا، اللہ کی بندگی کا کوئی موقع آیا، سجدہ کرنے کا کوئی موقع آیا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے ذکر کا کوئی موقع آیا، تو یہ لوگ ہمیشہ صف اول میں رہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں سبقت کی، اپنے وقت کو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں لگایا، اپنے مال کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں لگایا، اور اپنے جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگایا۔ یہی وتیرہ اہل ایمان کا ہونا چاہیے، اور یہی وتیرہ ان تمام لوگوں کا ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان آئے گا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیکیوں کا، خیر کا اور بھلائی کا کوئی موقع آئے گا، تو ہم اس میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جذبہ اور یہ خواہش اور یہ امنگ کم پڑتی جا رہی ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، دنیا کا معاملہ ہو، ہماری اور آپ کی زندگیوں کا معاملہ ہو، عیش و تنعم کا معاملہ ہو، مال کو کمانے کا معاملہ ہو، دنیاوی زندگی میں ترقی کے راستے پر جانے کا معاملہ ہو، تو ہماری اور آپ کی صفوں میں ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری آخرت کا جو معاملہ ہے، ہماری اللہ رب العالمین کی زندگی کا جو معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا جو معاملہ ہے، ہماری عبادتوں کا جو معاملہ ہے، ہمارے نمازوں کا جو معاملہ ہے، اور ہماری دنیاوی زندگی میں نیکیوں کا جو معاملہ ہے، یہ سبقت جو دنیا کے سلسلے میں ہماری زندگی میں ہے، یہ چاہت جو دنیا کے سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے تعلق سے کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے تعلق سے کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو پڑھنے کے تعلق سے کیوں نہیں ہے؟ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہفتہ عشرہ میں ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا، آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جب نیکی کا یہ موسم قریب آتا تو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اور اس موسم خیرات اور بھلائی میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگانے کے لیے آمادہ اور تیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے جو ہمیشہ حدیثیں سناتے تھے، حدیثیں پڑھ